الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کو چیسٹ ٹیوب بیبی کا حکم بتایا تھا، یعنی اولاد کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اولاد حاصل کرنا. فطری طریقے پر کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ مشینری کا استعمال کر کے اولاد حاصل کرے. اس کی شریعت میں کہاں تک گنجائش ہے وہ سب بتایا تھا. اس وقت تقریباً ہمارے ملک میں $3 ملین خرچ کر کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا باضابطہ دبئی کی ایک کمپنی نے پلانٹ لگایا ہے. دبئی کی ایک کمپنی نے ہمارے ملک میں باضابطہ اس کا ایک پلانٹ لگایا ہے، جبکہ اس وقت ہزار لوگوں میں محنت کمپنی کرتی ہے تو کوئی ایک ٹیسٹ ٹیوب سے بچہ حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن کمپنیوں کی سروے کے مطابق ہمارے ملک میں 2028-29 تک 2030 تک لوگوں کی ایک بڑی مقدار اس طریقے کا استعمال کر کے IVF کہتے ہیں اسے، اس کا استعمال کر کے بچے کا حصول ممکن کریں گے. کیونکہ جو کمپنیاں پلانٹ لگا رہی ہیں انہیں پتہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں مسلمان تو شاید ہی ایسا کوئی کر رہا ہے، شاید مسلمانوں کو یہ طریقہ شوٹ بھی نہیں کرتا. ویسے ایک طریقہ بعض علماء کے نزدیک جائز ہے، لیکن مسلمان اسے بھی نہیں اپنانا چاہتا، اور یہ بہتر ہے. اس کا استعمال غیر لوگ، نان مسلم، کرسچنز، ہندوز اور دوسرے مذاہب کے لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں. مسلمان ابھی محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آئندہ بھی محفوظ رہے.
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جب مسائل بڑھیں گے، جیسے اب ہم نے کرونا کی ویکسین لے رکھی ہے، اس ویکسین کے اثرات ہماری باڈی پر پڑیں گے اور مرد کے اسپرم سے جو کیٹانو بنتے ہیں، جس سے ولادت کا عمل ممکن ہوتا ہے، جس سے حمل قرار پاتا ہے، تو وہ جو کیٹانو ہے، وائرس ہے، وہ بھی اس کا بھی ڈیتھ ہو جانا، مر جانا پوسیبل ہے۔ اس وقت کے سروے کے مطابق بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ویسے ویکسین بھی مسلمانوں نے کمی لے رکھا ہے، تو ان کو ضرورت بھی کمی پڑے گی۔ بہرحال ایک صورت اس میں جائز ہے جو بتایا جا چکا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ابھی مسلمان اس سے محفوظ ہے، بلکہ پورے عالم میں مسلمان اسے ترجیح نہیں دیتا۔ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بلا وجہ تو کوئی ایسا کرے گا نہیں۔ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں تو آج بھی ایمان والے بندے محروم رہنا پسند کر لیتے ہیں، اس طریقے پر اولاد حاصل کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت ہمارے ملک سے حجاج کرام کا قافلہ بھی بالکل تیار ہے۔ کہیں ایک فلائٹ بھی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حج کی توفیق نصیب فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ ان ایام میں جب لوگوں کے ساتھ کاروبار کے، لوگوں کے ساتھ اور دیگر مسائل ہیں، ان حالات میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حالات بنائے ہیں اور انہیں حج کی توفیق ملی ہے اور حج پر خرچ کر کے وہ حج کے ارادے سے اللہ کے گھر کی حاضری چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہماری کالونی سے بھی 28 تاریخ میں کئی ایک لوگ حج کے سفر پر نکلیں گے، وہ تیاری میں ہے۔ ہمارے محلے سے بھی، ہماری مسجد کے بازو سے حاجی محمد وکیل صاحب حج کے سفر پر جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ محلے سے حج کے لیے کم سے کم ایک ساتھی جا رہے ہیں ہمارے مسجد کے حلقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال کسی نہ کسی کو اسی طرح سے حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ حج اسلام کے بنیادی 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر پر جو خرچ آتا ہے، اس خرچ کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے لیے حج فرض ہے، اس کو جانا ضروری ہے۔ اللہ کے گھر کا دیدار اور اللہ کے گھر کا طواف اور میدان عرفات کی حاضری، میدان مزدلفہ کی حاضری،
اور مینا کی حاضری، جمرات پر رمی، پتھر مارنا، قربانی کرنا، دم شکر، یہ سب کچھ عمل حج میں جو ہوتے ہیں، ان سب اعمال کو کرنے کا مکلف اللہ تعالیٰ نے آبادی میں رہنے والے ہر مسلمان مرد عورت کو نہیں بنایا، اسے یہ حکم دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ مال ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں، ان کو اس کا گناہ ملے گا، ان کو اس کا گناہ ملے گا، حج نہ کرنے کا ان کو گناہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں حج کی استطاعت دی تھی، تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ اس سوال کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی بہت کم عمر ہے، 40 سال کا ہی ہوں، 35 سال کا ہی ہوں، 50 سال کا ہی ہوں، تو تھوڑا عمر زیادہ ہو جائے گی، 55-60 سال کے آس پاس، تو پھر چلیں گے۔ یہ بھی ہماری طرف سے کوتاہی اور غفلت اور مس پوائنٹ ہے، کمزور پوائنٹ ہے۔ حج کے سفر پر جانے کے لیے ہمیں جو اعمال ہم حج میں کرتے ہیں اس کی استطاعت بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے بدن میں، باڈی میں۔ ابھی اتنی گرمی ہمارے ملک میں پڑ رہی ہے، تقریباً 43, 44, 45 ڈگری، اور جہاں حج کے لیے جائیں گے وہاں 50+ ڈگری گرمی ہوتی ہے، 49, 50, 52۔ ایسے کھلے آسمان میں چلنا ہوتا ہے، بہت زیادہ انتظامات کے باوجود بھی، میٹرو لائن بچھانے کے باوجود بھی، اور بہت زیادہ انتظام کرنے کے باوجود بھی 20 لاکھ کا مجمع ایک ہی میدان کی طرف جب چل پڑے تو اتنے بڑے کراؤڈ کو جھیلنا آسان نہیں، اتنے بڑے مجمع کو ڈیل کرنا آسان نہیں۔ ایسے میں اس دھوپ کی تپش سے پریشان ہو کر کئی لوگ پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، باڈی میں طاقت نہیں ہوتی، کتنے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور کہیں سائیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہمت ہار جاتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ اب میں کر ہی نہیں پاؤں گا۔ بہت سارے عمل ان کے چھوٹ جاتے ہیں یا اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، بہت سا رکن جو مستحبات میں ہے، سنن میں ہے، وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور فرض اگر چھوٹ گیا پھر تو حج ہی نہیں ہوگا۔ ایسے میں ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بوڑھاپا آئے گا تب حج پہ جائیں گے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ مال اور دولت سے سرفراز فرما دے، ذمہ داریوں سے بری ہو کر، انتظامات کر کے، گھریلو اخراجات مکمل کر کے ہم حج کے سفر پر چل پڑے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ ہمیں آئندہ اس کی نیت کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کے حالات اچھے ہیں، ابھی تو نہیں جا سکتے، ابھی تو حالات نہیں ان کے لیے، ایسا نہیں کہ آپ ٹکٹ لوگے بس کی طرح اور چل پڑو گے، اس کا پروسیس ہے، اس پروسیس کو کئی مہینہ پہلے سے کرنا پڑتا ہے، فارم بھرے جاتے ہیں، کہیں ایک جانچ ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، باڈی میں کوئی انفیکشن تو نہیں، کوئی گھاتک مرض تو نہیں، کوئی بڑی بیماری تو نہیں، مہلک امراض کا شکار تو نہیں، ایسے لوگوں کو پھر الاؤڈ نہیں۔ تو اس لیے وقت سے پہلے ہی ہم حج کے سفر کی تیاری کریں، جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی۔
اس کے علاوہ حج پر جانے سے ہوتا کیا ہے؟ حج پر جانے سے کیا ہوتا ہے؟ حج پر جانے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ جو آپ نے رکن یمانی حجر اسود کا ایریا خانہ کعبہ میں ہے، اس سے چپک کر لپٹ کر غلاف کعبہ پکڑ کر جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب اسباب بنائے ہوئے ہیں، اس لیے حج پر جاتے ہیں۔ تو بہت سارے گناہوں میں جو ہم لت پت ہو جاتے ہیں، اللہ کریم فرما دیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے تو آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ یہ جو موت کے بعد ایک لائف شروع ہوگی، اس لائف میں آپ کو آسانی ہوگی۔ جیسے دنیا میں ہم اچھی لائف گزارنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کیسی محنت کرتے ہیں؟ بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے، کتنے سال کا؟ 3 سال کا، صرف 3 سال کا، تو اس کو ہم نرسری UKG میں ایڈمیشن دلاتے ہیں۔ کیوں پڑھنے بھیجتے ہیں؟ تاکہ اس کی لائف سیٹ ہو جائے، دنیا میں ایک تربیت یافتہ انسان بنے، علم والا اہل علم انسان بنے۔ تو یہاں سے سنگھرش شروع کروایا۔ 3 سال کے بچے کی عمر جب ہوتی ہے، اس وقت سے یہ سنگھرش شروع ہوتا ہے اور مسلسل 30 سال گزر جاتے ہیں۔ جب 30 سال عمر پہنچتی ہے، تب جا کر وہ ڈاکٹر بن کر، پروفیسر بن کر، PhD ہولڈر بن کر، مفتی صاحب بن کر، عالم اور حافظ بن کر تیار ہوتا ہے، وہ اہل علم بن کر مارکیٹ میں آتا ہے۔ کتنا سنگھرش کیا، رات دن اس نے محنت کری، کس لیے کری؟ کہ اس کی لائف شاندار ہو جائے، دنیا میں سکون سے زندگی گزارے۔ اگر ہم تم پڑھے لکھے نہیں ہوتے، شعور نہیں ہوتا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی پیٹھ پر اینٹ اٹھا سکتے ہیں، اپنے سر پر ٹوکریاں اٹھا کر مزدوری کر سکتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں۔ اس سے بچانے کے لیے ہم اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھاتے ہیں، سنگھرش کراتے ہیں۔ پھر جب کمانا شروع کرتا ہے، شادی بیاہ کراتے ہیں، پھر وائف کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، رشتہ داروں کی ذمہ داری، سماج اور معاشرے کی ذمہ داری، یوں ہی وقت گزر جاتا ہے اس چھوٹی سی زندگی کو سیٹ کرنے کے لیے، اس چھوٹی سی زندگی کو سیٹ کرنے کے لیے۔ آپ میں سے کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 50 ہے، 60 ہے، ایسا لگ رہا ہوگا بس پتہ نہیں 60 برس کیسے گزر گیا، 50 سال یوں ہی چلے گئے، 40 سال یوں ہی گزر گیا۔ اس مختصر سی زندگی کے لیے اتنا سنگھرش کر رہے ہو، وہ جو ابد الآباد والی لائف ہوگی، ہمیشہ کے لیے اللہ زندگی دے گا، جس زندگی کے بعد کوئی موت نہیں ہے، اس زندگی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں۔ گناہ جب اللہ سے معاف کروا لیں گے ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ اس زندگی میں، اس ہمیشہ والی لائف میں آسانی عطا فرمائیں گے، وہ لائف بھی لگزری ہو جائے گی۔ جیسے ہم دنیا کی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس دنیا کی زندگی اچھی کرنے کے لیے ماں کے پیٹ میں تیاری نہیں ہوتی، آخرت میں تیاری نہیں ہوگی بعد میں، ابھی ہم تیاری کرتے ہیں۔ ایسے ہی آخرت والی زندگی کے لیے ابھی تیاری کرنی ہوگی، ابھی اللہ سے معاف کرانا ہوگا، ابھی اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، تم اللہ کو جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، یوں نہ سمجھو کہ اللہ جھول میں ہے، میری مکاری کو، میرے فریب کو، میرے چکمے کو اللہ نہیں دیکھ پا رہا ہے، میں وہ جھول میں رکھے ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کو، کہیں پردہ ڈال رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل کو جان رہا ہے، وہ تم سے زیادہ دیکھ رہا ہے تمہیں۔
لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ پھر کیا سمجھے؟ پھر اللہ اس کی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ وہ جو گناہوں کی طرف جا رہا ہے، وہ جو اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے، اللہ اس کی گرفت کیوں نہیں کرتا؟ اس کو پکڑتا نہیں، اللہ اسے چھوڑے ہوئے ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے ایک ایسے دن تک کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ایک دم انسان بدحواس ہوگا۔ ایسے دن تک کے لیے اللہ نے کیا کر رکھی ہے؟ مہلت دے رکھی ہے بس۔ اور اس دنیا کی زندگی میں تو ہر ایک کو اللہ پال رہا ہے، کافر کو بھی، ایمان والے کو بھی، اللہ کے نافرمان کو بھی اور اللہ کے فرما بردار کو بھی، ہر ایک کو اللہ روزی پہنچا رہا ہے، فرما برداروں کو بھی، نافرمانوں کو بھی، اللہ کسی کو چھوڑے ہوئے نہیں ہے۔ ہر ایک کا پیٹ صبح و شام اللہ تعالیٰ بھرتا ہے۔ یہ دنیا گرفت کی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی کی اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں، بعض عمل پر کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی پکڑ فرماتے ہیں۔ وہ پکڑ ایز اے سزا نہیں ہے، سزا کی جگہ تو آخرت ہے۔ کوئی زیادہ ہی ظلم اور زیادتی کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا سمیٹتے ہیں، تھوڑا سا اسے جھٹکا دے دیتے ہیں۔ اسے کیا دے دیتے ہیں؟ جھٹکا دے دیتے ہیں۔ زندگی کے جھٹکوں کو سمجھو، زندگی کے حالات کو سمجھو، یوں نہ سمجھو یوں کیا تھا اس لیے یوں ہوا تھا۔ یہ اللہ کی پکڑ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بیدار کرتا ہے، اللہ تمہیں چوکنا کرتا ہے، اللہ تمہیں غفلت سے نکال کر تمہیں ایک مہلت دیتا ہے، پھر بھی اللہ تم سے پیار کر رہا ہے۔ گناہ کر کے اللہ سے دور نہ بھاگو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ گناہگاروں کا انتظار کرتا ہے، جس طرح نافرمان بیٹا جب وہ گھر سے چلا جاتا ہے تو مائیں اس کی آمد کا انتظار کرتی ہے، ہواؤں کے جھونکوں کی آہٹ کو بھی اپنے بیٹے کی آمد سمجھتی ہے۔ ایسے ہی اللہ اس سے بھی زیادہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ بندہ میرا شاید بیک مار جائے، شاید پیچھے کو آ جائے، شاید میری طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مہلت دیے ہوئے ہے، اس لیے اس کا بیجا استعمال نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب یہ حج کے سفر پر لوگ جائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ بس 4 لاکھ روپے کہاں خرچ کرو، 4 لاکھ روپے میں تو ایک 1 روم سیٹ آ جائے گا، 2 لاکھ اور ملا کر بس یہ سیٹ پہ ہی لگے رہتے ہیں، ہر وقت سیٹ ہی چاہیے۔ 1 روم سیٹ سے 2 روم، 2 روم سے 3، 3 سے 4، پھر اپنی زمین، پھر ایک ہو گئی دوسری، یہ تو چلتے ہی رہے گا، پھر تو کبھی پیسے ہی نہیں ہونے گے۔ ہر وقت 1 روم سیٹ کے پلان پر ہی رہو گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ جس نے اللہ کو منا لیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے روزی اس راہ سے دیں گے جس راہ کا تم خیال بھی نہیں کر سکتے ہو، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، تمہارے وہم و گمان بھی اس راستے کو سوچ نہیں سکتے۔ اس راستے سے اللہ تمہارے دروازے تک روزی پہنچائے گا۔ روزی تو آ کر رہے گی، روزی تو مل کر رہے گی۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے استغفار کرے گا، جو اللہ کو منائے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کو راضی کرے گا، جو اللہ کی فرما برداری پر چلے گا، اللہ اس کے لیے راہ نکالتا ہے، اس جگہ سے راہ نکالتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ تھا۔ اس کی امیدیں ٹوٹ چکی تھی، اس
اس کے حالات بکھر چکے تھے، اللہ پھر اسے دوبارہ زندہ کرتا ہے، اللہ اسے دوبارہ نئی حیات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نئے پلان پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ تو آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے، یہ آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنوارو۔ جسے اللہ نے پیسے دیے ہیں وہ حج کے سفر کی اب اس سال تو وہ نہیں کر سکتا، نیکسٹ ایئر اللہ نے اگر ہمیں زندگی عطا فرمائی تو اگلے سال ہم جس کو اللہ نے دیا ہے ہم میں سے وہ اس کی تیاری کریں گے میری ساتھی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔